ہم لوگ ایک سیلفش زندگی گزارنے کے عادی ہو گئے, اور سیلفشنس کے اندر دو چیزیں آپ کر لیں. ایک تو خود غرضی اٹ سیلف ہے, لیکن اس کے اندر ایک ساتھ اور چیز ایڈ کر لیں, وہ ہے سیلف سینٹرک لائف. صرف میں والی زندگی. میں, میرے کپڑے, میری نوکری, میری گاڑی, میرا پرفیوم, میرا کھانا, میرا نیوز پیپر, میری خبریں, میرا گھر, میری بیوی, میرے بچے, اینڈ دیٹس آل وی نو. اس کے باہر, اپنی ذات سے باہر ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, میرے محلے میں کیا ہو رہا ہے, مسلمان کہاں پہ جو ہیں وہ پس رہے ہیں, میں کس مسلمان کی سپورٹ کر سکتا ہوں, کیا کون سے ایسے لوگ ہیں جو میرے سوشل سرکل کے اندر سفر کر رہے ہیں, کون سے ایسے لوگ ہیں جن کی مجھے منتھلی بیسس کے اوپر رسپانسبلٹی لینی چاہیے, کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو کھانے کی ضرورت ہے. ہم نے سیلفش لائف گزارنے کا اتنا لمبا عرصہ سیلفش لائف گزاری کہ آج ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایز لانگ ایز میں اور میرا گھر, اس میں سب ٹھیک ہے, الحمدللہ رب العالمین, یا اللہ تیرا شکر ہے, بڑی نعمتیں. ساتھ والے گھر میں بندے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ. 5 مسلمان بھائی ہیں جن کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ دے آر اسٹرگلنگ, اور میں تھوڑا کر کے ان کی ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہوں. میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میری جاب بڑی ٹف ہے, میرا باس بڑا سخت ہے, میرے ٹارگیٹس اتنے اسٹیپ ہیں کہ مجھے تو 12 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے. میں نے تو پہلی امت پہ اتنا بڑا احسان کیا ہوا کہ میں کارپوریٹ ورلڈ کے اندر جاب کرتا ہوں. القاسب حبیب اللہ, ماشاء اللہ, حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے, سبحان اللہ, ایز اف کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی کام دے کے بھیجا تھا. جن کو یہ دماغ پہ خمار ہے نا اس چیز کا کہ اس حدیث کو پکڑ کے اپنی شیلڈ بنا لیتے ہیں, ذرا کھلی باتیں, میں نے آپ سے کہا تھا آج کھلی باتیں کریں گے, تو ذرا اپنی دل کو تسلی دینے کے لیے نا میری بات نہ مانیے گا, جو بھی آپ کو سمجھائے شاید نہ مانے, لیکن ایک کام کیجئے گا, ذرا سیرت کی کتاب اٹھا کے پڑھ لیجئے گا, اتنا تو ٹائم نکال لیں گے, اور ذرا دیکھ لیجئے گا کہ اگر یہی ایک چیز کافی تھی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا ہونی چاہیے تھی. خود بھی صبح سے لے کے رات تک کام کرتے, پیسے کماؤ, کچھ غریبوں کی مدد کر دو, اپنے گھر کو سنبھال لو, بس جی اتنے کافی ہے. صحابہ کو بھی یہی کہتے, صحابہ بھی یہی کرتے. ذرا ان کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے گا. If that was the only thing which was enough, تو پھر وہاں پہ یہی نظر آتا. لیکن ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو کیا پتہ لگتا ہے, انہوں نے اپنے لیے نہیں کمایا, اپنے لیے نہیں زندگی گزاری, انہوں نے سارا وقت صرف رزق حلال نہیں کمایا. There was a bigger mission. اور چلیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چونکہ نبوت ملی تھی تو آپ تو نبی تھے. صحابہ نے کیا کیا, صحابہ نے اپنے آپ کو امت کا حصہ سمجھا, اپنی ذات کے اوپر دوسروں کو پریفرنس دی, اپنی ضرورت کے اوپر دوسروں کی ضرورت کو پریفرنس دی. ہم تو اپنی خواہشات کے اوپر دوسروں کی ضرورت کو پریفرنس نہیں دیتے. میری خواہش ہے کہ میرے پاس بڑی گاڑی ہونی چاہیے, پیسہ لگا دیا. دوسرے بیچارے جو تھے 5-7 جو تھے جو کہ ضرورت تھے ان کو پیسے دیتے نہیں دیے, اپنی گاڑی اپ گریڈ کر لی, اپنے کپڑے اپ گریڈ کر لی, اپنے سٹاک جو ہے وہ اکٹھے کر لی اپنے مال کے. That's how we are as an ummah, selfish life. تو سیلفش لائف کا کیا نقصان ہوا, وہی نقصان ہوا کہ آج ہم بیٹھے ہیں سائلوز کے اندر, بیٹھے ہیں ایک پاکٹ میں, اپنے گھر کے اندر معذرت کے ساتھ دبک کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, بس ٹھیک ہے اپنے گھر کو بچا لو, باقی اٹس اوکے. واللہ یاد رکھیے اگر ہم نے اپنی اپروچ کو چینج نہیں کیا تو ایک کر کے باری سب کی باری آ جانی ہے. اٹس ٹائم کہ وی ہیو ٹو تھنک آؤٹ سائڈ آور سیلفس. اپنی ذات سے باہر سوچنا ہے, اپنے علاوہ میں نے کتنوں کو سپورٹ کرنا ہے, اپنے علاوہ میں نے کتنوں کی سپورٹ کرنی ہے. اور صحابہ کے اندر کیا تھا, انہوں نے سب کو سپورٹ کیا. جب ہجرت کی گئی تو ہجرت کر کے جب مہاجرین جو تھے وہ جب پہنچے مدینہ میں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مہاجرین کی ریکوائرمنٹس نہیں تھیں کچھ, ان کو زندگی گزارنے کے لیے وہ ساری بیسک نیسیسٹیز چاہیے تھیں جو کہ کسی بھی ایک عام انسان کو چاہیے ہوتی ہیں. ان کو کھانا چاہیے تھا, ان کو کپڑے چاہیے تھے, ان کو رہنے کے لیے گھر چاہیے تھا, وہاں پہ رہیں گے تو شادی کرنی ہے اور ٹریڈ کرنا ہے, وہاں پہ کھیت ہیں, وہاں پہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے, بہت ساری چیزیں تھیں. لیکن اگر انسان یہ کرتے کہ اپنے گھر کو بچا لیتے, میرے گھر نہ کوئی حاج ہے. ہاں ہماری یہ اپروچ ہوتی ہے نا, کوئی مشکل ہوتی ہے تو کہتے ہیں یار مجھے نہ کہہ دے کوئی, بس یہ فلاں کو کہہ دے, میرے سر پہ نہ پا دے. ہم بھاگتے ہیں ہیلپ کرنے سے.
کیونکہ ہماری اپنی زندگی میں اتنے مزے کرنے والے ٹائم ہے ہمارے پاس. ہمارے اپنا میچ مس ہو جائے گا, ہماری اپنی نیوز مس ہو جائے گی, ہماری اپنی جاب میں سے آدھا گھنٹہ جو ہے وہ ہم باس کو بھی تو خوش کرنا ہوتا ہے وہ مس ہو جائے گا, لیکن ہم دوسرے کی ہیلپ نہیں کرتے. صحابہ نے کیا کیا؟ انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا, انہیں اپنے گھر میں لے کر آئے, اپنا گھر شیئر کیا, اپنا مال شیئر کیا. یہاں تک کہ وہ صحابہ جنہوں نے 2 شادیاں کی ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ میں ایک کو طلاق دیتا ہوں, دوسرے صحابی سے کہ آپ اس سے نکاح کر لیں. ڈو یو تھنک اٹس این ایزی تھنگ ٹو ڈو؟ لیکن وہ کیا تو مائنڈ سیٹ تھا کہ ہم نے اپنے لیے نہیں زندہ رہنا, ہم ایک بگر کاز کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں, ہم مسلمان ہیں, یہ میرا بھائی ہے, یہ میری بہن ہے, یہ اسٹرگل کر رہا ہے, آئی ہیو ٹو سپورٹ ہم اینڈ ہر. دیٹ واز دا مائنڈ سیٹ. لیکن ہم نے کیا کیا؟ اپنی ذات میں ایسے گم ہیں کہ ہمیں دنیا میں آگے پیچھے کچھ نہیں پتا لگتا. اور پھر جب اس طرح کی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً واٹس ایپ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں, اوہ یہ پوسٹ شیئر کرتی, دیکھیں اتنے مر گئے, اوہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹھیک ہے پوسٹ شیئر کرنا اور شور ڈالنا از اے ڈفرنٹ تھنگ, میں اس پہ بات نہیں کر رہا ابھی, لیکن از اٹ انف؟ ڈو یو تھنک کہ ہم جو ہے وہ یہ کافی ہے ہمارے لیے؟ اتنی سیلفش ہماری لائف ہے کہ صحابہ کے اگر دیکھا جائے تو صحابہ جو تھے وہ کس طریقے سے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے. ایک گھر کے اندر کسی نے سری بھیجی, جو بکرے کی سری ہوتی ہے, اس نے اپنے محلے میں بھیجی, ساتھ والے پڑوسی کو بھیجی کہ بھئی آپ کھا لیں, آپ استعمال کر لیں. حالانکہ اپنی ضرورت تھی لیکن دوسرے کو بھیج دی. ان کے گھر میں گئی, ان کو پتا تھا کہ میرا جو ساتھ والا ہے اس کے گھر میں کافی دن سے جو ہے وہ اس نے کھانا اس طریقے سے اچھا نہیں کھایا. وہ سیری اٹھائی, اس نے اپنے ساتھ والے گھر کو دے دی. اس کے پاس جب پہنچی تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا نہیں میرا جو ساتھ والا ہے اس نے بھی گوشت نہیں کھایا کافی ٹائم سے. انہوں نے اٹھایا, انہوں نے اپنے ساتھ والے کو دے دی. وہ بکرے کی ایک سیری 7 گھروں سے گھوم کے واپس اسی گھر میں آ گئی جہاں سے پہلی دفعہ نکلی تھی. دیٹ از اے مائنڈ سیٹ. اپنی ضرورت کے اوپر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینا ہمیں ہمارے دین نے یہ سکھایا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے وہ ایثار کی یہ ایگزامپلز اور یہ ایثار کی یہ تعلیم ہمیں دے کے گئے تھے. اور یہ وہ مورل تھا, یہ وہ کریکٹر تھا جس نے اس امت کو اٹھایا تھا. اٹ واز ناٹ جسٹ فائنینشیل تھی, فائنینشیل تو تھا ہی نہیں, فائنینشیل تو بعد میں ہمیں ملی, لیکن وہ کریکٹر تھا, وہ جذبہ تھا کہ نہیں مجھے اپنے بہن بھائیوں کو سپورٹ کرنا ہے. I have to stand for them. I have to make sure کہ میں جہاں جہاں پہ ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہوں, I'll do it. And that's what they did. اور پھر کیا ہوا کہ اللہ نے اس امت کو سربلندی عطا فرمائی.